معلوم تاریخ کے مطابق میرے خاندان کے بڑے بزرگ محلہ دریا گنج دہلی میں مقیم تھے خاندان مغلیہ کے زوال کے زمانے میں، اور شاہ شجاع کے زمانے میں ہمارے ایک بزرگ قاضی القضات کے عہدے پہ فائز تھے، عبد الرحمن اور محمد محسن ان بزرگوں کے نام تھے۔ جب دہلی برباد ہوئی تو یہ خاندان لدھیانہ میں آ گیا، تو لدھیانہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا محمد عظیم پیدا ہوا جنہوں نے ایک کتاب علی نامہ لکھی، اور پھر ان کے ایک فرزند مولوی محمد مسلم ہمارے پہلے اہم بزرگ ہیں جن کا تالیف اور تصنیف کا سلسلہ جاری ہوا۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی۔ 1805 میں ان کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے گلزار آدم، گلزار اسکندری، گلزار موسیٰ اور گلزار محمدی کے نام سے قصص الانبیاء کو منظوم کیا۔ ان کے بعد پھر ان کے بیٹے محمد علی نے بھی کچھ قصے، کچھ مسائل، احکام الصلاۃ وغیرہ چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں وہ لکھے۔ ان کے بیٹے مولوی شمس الدین جو میرے دادا تھے وہ قیام پاکستان کے بعد جالندھر سے فیصل آباد جو اس وقت لائل پور آ گئے، انہوں نے بھی کچھ یادگار نظمیں چھوڑی ہیں، اور ان کے بیٹے عبد المجید میرے والد تھے۔ میرا جو آغاز ہے زندگی کا وہ جالندھر کے چھوٹے سے گاؤں میں ہوا جو آج کا جالندھر کینٹ کے نام سے معروف ہے، اسے گڑھا کہتے تھے، اور 12 اکتوبر 1942 کو میری پیدائش عید الفطر کے دن ہوئی۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز پاکستان میں کیا اور میونسپل پرائمری سکول عیدگاہ میں نے داخلہ لیا 1948 کے قریب، اور وہاں سے میں نے 5ویں جماعت پاس کی۔ اس کے بعد پھر میں سٹی مسلم ہائی اسکول میں داخل ہو گیا، اور وہاں سے میں نے 1958 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں علی گوہر صاحب میرے انگریزی کے استاد تھے، اور سید مقبول شاہ صاحب میرے اردو کے استاد تھے۔ ان کے اولین نقش جو ہیں وہ میرے ذہنوں پہ ہیں، اور میں انہیں محبت کے ساتھ اب بھی یاد کرتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں 1958 میں آیا، اور وہاں میں نے طویل عرصہ اپنی تعلیم کا اور بعد میں ملازمت کا گزارا۔ 1960 میں نے وہاں سے ایف اے کا امتحان پاس کیا، اور اسی زمانے میں ادب کی طرف راغب ہوا۔ مرزا محمد منور جو ہمارے زمانے کے معروف دانشور اور اقبال شناس ہیں وہ میرے استاد تھے، اور انہی کی ٹیوٹوریل گروپس جو تھے ان میں نے ابتدائی غزلیں اور نظمیں پڑھی۔ 1960 کے بعد میں نے اسی کالج سے بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ یہ امتحان اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک مختلف طرح کی کوشش اور ترتیب کے ساتھ تھا۔ اسے آکسفورڈ اور کیمبرج کے ٹرائی پاس آنرز کی طرز پہ سید عبداللہ صاحب نے 1960 میں متعارف کروایا، اور اس کے اولین اسٹوڈنٹس میں بھی شامل تھا۔ اس میں یہ تھی کہ جو اردو، فارسی اور عربی ہے ان زبانوں کے ساتھ ساتھ سائنسز بھی بچوں کو پڑھائی جائیں، تاکہ جو علوم اور زبانوں کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ کچھ مغربی علوم کے ساتھ بھی واقف ہوں۔ تو میں نے یہ 3 سال میں آنرز مکمل کیا، اور اس میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد پھر چونکہ 1 سال میں نے ایم اے کرنا تھا تو میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے لاہور پنجاب یونیورسٹی اور انٹر کالج میں چلا گیا، اور وہاں میں نے 1964 میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں کے اساتذہ میں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب ہمارے تنقید کے استاد تھے، اور ڈاکٹر حمید احمد خان جو وائس چانسلر بھی تھے وہ بھی ہمیں تنقید پڑھاتے تھے، اور ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اور سید وقار عظیم میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ میری شخصیت پہ، میری ذات پہ، میری تحریروں پہ نمایاں ہوں، اور میں انہیں بڑی محبت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ 1964 کا دیا ہوا امتحان جب اس کا رزلٹ نکلا تو کچھ عرصے بعد میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ہی مجھے لیکچرشپ مل گئی، اور اس وقت سے لے کے میں اب تک گورنمنٹ کالج فیصل آباد ہی میں تدریس کے فرائض پر انجام دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں بیچ میں کچھ عرصے کے لیے میں بوچال کلاں جو ضلع جہلم میں ایک پہاڑی علاقے پہ کالج ہے، اور جڑاں والا جو فیصل آباد ہی کے مضافات میں ہے، اور کچھ عرصے کے لیے میں کوہٹا میں بھی 1 آدھ مہینے کے لیے میرا تبادلہ ہوا، لیکن میرا زیادہ وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد کی تدریس ہی میں گزرا۔ میرے پاس مختلف زمانوں میں شاعری کی اور اقبال کی اور خاص طور پہ تنقید کی کلاسیں رہیں، اور
اسی زمانے میں میں نے کالج کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی سطح پہ اور پھر ملکی سطح پہ بھی کچھ ایسے ادارے بنائے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جس میں فروغ علم اور ایک فروغ ادب جو ہے اس کا سلسلہ نکلتا ہے۔ بحیثیت رفیق کار کے بھی مجھے ان کے ساتھ کافی عرصہ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ جدید ترین موضوعات پر اپنی معلومات رکھتے ہیں اور طلباء جتنے ان کے گرویدہ پائے گئے اتنے شاید ہی کسی اور استاد کے گرویدہ ہوں۔ ایم اے میں وہ ہمیں تنقید کا پرچہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایم اے اردو میں تنقید کا پرچہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ بڑا مشکل پرچہ ہوتا ہے، لیکن ریاض مجید صاحب نے یہ پرچہ اتنی دلچسپی سے پڑھایا اور اتنی محنت اور توجہ سے پڑھایا کہ نہ صرف جو ریگولر اسٹوڈنٹ تھے وہ باقاعدہ اس کلاس میں آیا کرتے تھے، بلکہ دوسرے سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے جو طالب علم میں تھے اور وہ نوجوان بھی جو شہر میں شعر و ادب سے شغف رکھتے تھے لیکن وہ کالج کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ان کا پیریڈ پڑھنے کے لیے اس کلاس میں آیا کرتے اور وہاں سے نوٹس حاصل کیا کرتے تھے۔ ریاض مجید جو بچپن میں ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا کرتا تھا، اچانک ہاتھ چھڑا کر آگے کی طرف ادبی آسمان کی طرف افق کی طرف لپکا اور اپنا ایک مقام بنا لیا۔ اس وقت پاکستان میں ان کی ایک ادبی حیثیت ہے۔ ان کے ذات نے، ان کی شخصیت نے ایک دلچسپ بات مجھے خاص طور پر نظر آتی ہے کہ ان کا بظاہر حیت جو بنی ہوئی ہے، زاہد، پارسا اور ایک صحیح مسلمان انسان کی جو شخصیت ہے، اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زاہد خشک نہیں بلکہ خوش طبعی ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ ہر بات کو ہمیشہ یہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں جس میں رجائیت ہوتی ہے، جس میں حوصلہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو میں مایوسی نہیں ہوتی اور یہی ان کی ذات کی سب سے اہم شخصیت کا ان کا حصہ ہے۔ ان سے میری شناسی بہت پرانی ہے۔ بحیثیت طالب علم 1958 سے 1964 تک ان کا میرا ساتھ رہا۔ وہ ایک محنتی طالب علم تھے، ایک باقاعدہ طالب علم تھے۔ مجھے بھی شاید یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر مجھے بھی محنت کی عادت ہو گئی اور میرے کیریئر میں اس لحاظ سے ریاض مجید کو بھی اس کے بنانے میں بڑا دخل ہے۔ آدمی ایک شعبے کی طرف ہو تو دوسرا گھر کا خیال صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے۔ میں نے بھی گھر میں بچوں کی پرورش کی طرف زیادہ توجہ دی ہے کیونکہ یہ گھر سے زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں دوستوں وغیرہ میں، اور صرف جمعے کا دن ایسا ہوتا ہے جو یہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں گھر کے اندر، تو اس ٹائم بچوں کو پورا ٹائم پوری طرح دیتے ہیں اور بچے ہر طرح کے ان سے سوال جواب اپنا کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں۔ ابو کی دیکھا دیکھی ہم لوگوں کو بھی، مجھے بھی خاص طور پہ شاعری کا جو ہے وہ کافی ایک طرح سے شوق سا ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ کرتی ہوں شاعری تھوڑی بہت ابو سے چیک کرا لیتی ہوں۔ اس طرح سے ابو اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں کہ وزن میرا اس کا چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی میرا وزن ٹھیک طرح سے صحیح نہیں ہے، تو ابو اس معاملے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ لوگ تو جانتے ہیں کہ ابو شاعر ہیں مگر انہیں شاید اتنا نہیں پتا کہ بہت اچھے کرکٹ میچ کھیلتے ہیں۔ انہوں کا ایک دفعہ میچ ہوا تھا، انہوں نے 68 اسکور بنایا تھا اور ناٹ آؤٹ رہے ہیں۔ ابو زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں، جمعے کو ٹائم ملتا ہے ابو کو گھر آنے کا، اسی وقت ابو سے باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے، وہ صرف ابو کی وجہ سے ہے۔ ابو میرے اس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں فوٹوگرافی میں۔ ان میں یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے طالب علم کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اچھے مارکس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقات بھی بنیں، چاہے شاعری کریں، ڈرامہ لکھیں، افسانہ لکھیں، کچھ بھی کام کریں۔ اسپیشلی ہماری پڑھائی کے بارے میں معاملات میں ابو ہمارے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہمارے سبجیکٹس کا سلیکشن کے سلسلے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ عام پبلشروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کمرشل بنیادوں پر شاعروں اور ادیبوں کی کتابیں شائع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ یہ عام شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے پلے سے بھی پیسہ خرچ کر کے ان کی کتابیں شائع کرتے ہیں، کتاب چاہے بکے یا نہ بکے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا کاروباری ہمسایہ ہونے کے ناطے ان سے یہ اکثر پوچھتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ کتاب تو بکے گی نہیں، لیکن وہ مجھے ہنس کر کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کتاب بیچنا نہیں ہے،
بلکہ اصل مسئلہ تو علم پھیلانا ہے، اردو ادب کی خدمت کرنا ہے، نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جب بھی کبھی بھی ہم ابو کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ابو سے معلومات حاصل کریں، کیونکہ ابو کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج میں، جس کی بہت شاندار روایت ہیں، چند نوجوان اساتذہ لیکچررز ایک دفعہ اسی طرح خوشخبری میں مصروف تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اور اگر ادب مذہب کو ادب کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی مذہبی ادب جو ہے اس کا تعلق ہے، اس پر پاکستان کے اندر کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو ذہنوں میں ابھرا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے بہت ایک سنجیدہ صورت اختیار کر لی، اور وہ 3 4 5 جو نوجوان اساتذہ تھے، انہوں نے اپنے اوپر یہ قدغن لگا دی کہ وہ خود مختلف جو مضمون ہیں ان پر ریسرچ کریں گے، ان پہ مقالے لکھیں گے۔ یہ اسی وقت کی بات ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے، بلکہ یہ کہا جائے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو ہیں وہ اردو میں نعت گوئی پر ایک مقالہ لکھیں گے، اور شاید یہ بھی تھا کہ اس کو ریسرچ کے طور پر، یعنی ایک پی ایچ ڈی تھیسس کے طور پر پیش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت کاوش کی، 4 5 سال تک کام کرتے رہے، اور یہ کتاب اردو میں نعت گوئی تقریباً 750 صفحے کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے یہ مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی حاصل کی۔ اگر دیکھا جائے جو اس وقت کا دور تھا، اس وقت یہ مستند بات تھی کہ اردو میں نعت گوئی پر یہ پہلا سیریس مقالہ یا پہلی سیریس تحقیق ہو رہی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کو جو باقی یعنی ہندوستان میں کام ہوا تھا یا کراچی میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، وہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا، وہ 1976 کے بعد سامنے آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کی وجہ پوچھوں کہ آپ نے کیوں یہ سبجیکٹ چنا، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنے مقالے پر خود روشنی ڈالیں۔ ہندوستان میں 1953 میں سید رفیع الدین اشفاق نے ایک مقالہ لکھا تھا اس زمانے کی نعت یا شاعری کے حوالے سے، لیکن وہ ہندوستان میں بھی نہیں چھپا، ناگپور یونیورسٹی سے وہ کام ہوا، اور پاکستان میں بھی وہ تقریباً 76 یا 77 کے اوائل میں اس کی اشاعت ہوئی، جبکہ میں کام شروع کر چکا تھا۔ بہرحال وہ ایک بہت اہم حوالے کے طور پہ میرے سامنے رہا، اور اس سے بہت میں نے استفادہ کیا۔ جہاں تک میرے تھیسس کی ترتیب کا تعلق ہے، میں نے سب سے پہلے باب میں تمہیدی مباحث کو لیا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ کہ نعت کا لفظ کیا ہے، اس کے لغوی مفاہیم کیا ہیں، اور پھر یہ نعت کب ایک صنف کا درجہ اختیار کرتی ہے اور اصطلاحی مفاہیم میں کب آتی ہے۔ تو جب ہم ان روٹس کی، ان جڑوں کی تلاش میں جاتے ہیں، تو عربی اور فارسی کی جو اہم لغت ہیں قدیم، ان میں نعت کو ایک وصف کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا تخصص جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ نعت کو ایک وصف محض کے طور پہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے لفظ نعت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا گیا، اور اب بھی ہو رہا ہے یہ لفظ۔ اس کو جو اردو میں آ کے ایک اصطلاح کا درجہ ملا، وہ عربی میں اس طرح سے حاصل نہیں ہوا۔ عربی میں نعت کے بارے میں جو کام ہوا، اس میں ڈاکٹر ذکی مبارک کی کتاب المدائع النبوی فی الادب العربی، اس میں بھی لفظ نعت نہیں آیا بلکہ مدائع کا آیا، اور ایک اور ضخیم 4 جلدوں پہ مشتمل ایک مجموعہ اشعار جو ہے عربی نعت کا، یوسف اسماعیل نبھانی کا المجموعۃ النبھانیہ فی المدائع النبویہ، اس میں بھی لفظ جو ہے وہ نعت نہیں آیا۔ لیکن ہندوستان اور برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں جب یہ نعت آئی، تو یہاں کے البتہ عربی لکھنے والوں نے بھی نعت کے لفظ کو استعمال کیا، لیکن عربی کا جہاں تک پس منظر ہے زبان میں، یہ لفظ آج بھی ایک وصف محض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آیا یہ لفظ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تو اس تلاش میں نے بہت سی احادیث دیکھی، تو 50 سے زائد ایسی احادیث ملی ہیں جس میں آپ کی زبان مبارک سے بھی یہ لفظ یا اس کے اشتقاقات جو ہے وہ نکلے ہیں، اور ان میں بھی یہ لفظ جو ہے وصف کے معنوں میں، نشاندہی کے معنوں میں، ریکمنڈیشن کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ جو جہنم کی سلاخیں ہیں آگ میں دہکتی ہوئی، ان کے بھی لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں یہ نعت السوء کہا گیا ہے، بری تعریف کے معنوں میں، ورنہ عام طور پہ نعت کے ساتھ وصف محمود، ایک اچھی تعریف جو ہے، اس کا حوالہ ہی عربی ادب میں جو بنتا ہے۔
اس کے بعد جب یہ لفظ جو ہے وہ فارسی میں آیا تو فارسی زبان میں بھی یہ لفظ جو ہے وصف محض کے معنوں میں مستعمل رہا، لیکن رفتہ رفتہ بعد میں اس کو صنفی حیثیت بھی مل گئی اور بعد کے شعراء نے اس کو صنف کے طور پہ استعمال کیا۔ گزشتہ دہائی میں بلکہ اس سے کچھ پہلے سید ضیاء الدین داشیری کی ایک کتاب چھپی ہے جس میں نعت رسول اکرم در شعر فارسی میں یہ لفظ جو ہے یہ اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اردو زبان میں البتہ جب یہ لفظ آیا تو نعت کا لفظ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے استعمال ہوا۔ شروع میں یہ صحابہ کرام کی تعریف کے لیے بھی، حمد کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوا، لیکن اس وقت تقریباً نعت جو ہے وہ ایک ایسی تعریف کے معنوں میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ نعت نے لفظ سے لے کے اصطلاح کا سفر جو ہے وہ اردو تک پہنچنے میں طے کیا، اور یہ لفظ جو ہے اپنے لغوی مفاہیم سے لے کے باقاعدہ ایک ادبی اور فنی اصطلاح بن گیا۔ جہاں تک اس کے فنی اصطلاح ہونے کا تعلق ہے تو اب نعت ہم ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں۔ تحریر اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے نثر میں بھی ایسے جملے اور کلمات لکھے ہیں جنہیں پرانے مرتبین نعت نے نعت کے ذیل میں شمار کیا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے دوران میں معبد کے قبیلے اس کے خیمے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جو تعریف کی اور جو وہ پرانی اپنی کتابیں جو ہے سیرت کی اس میں محفوظ ہے تو ان کے نثر کے جملوں کو بھی نعت ہی کے حوالے سے لوگوں نے شمار کیا۔ تو گویا نعت اصطلاحی طور پہ نظم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نعت سے مراد ایسی تعریف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، وہ چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے عام طور پہ ہم نعت کا لفظ جو ہے وہ شاعری کے ساتھ مختص کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ سے ایک چھوٹا سا وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نثر میں یہ مفہوم ادا کیا گیا، وہ اس وقت اس کو نعت نہیں کہتے ہوں گے، لیکن کیا یہ اسی وقت تک محدود ہے یا آج کل کے حوالے میں بھی آپ کو نثر میں نعت اور یعنی نظم اور غزل کے علاوہ کسی اور صنف میں آپ کو نعت؟ نہیں، میں نعت کی جو دلالت وضعی لفظ جو جس مقصد کے لیے بنا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نعت اپنے مفاہیم کے اعتبار سے نظم یا نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سے جو نعت کاران ہیں یا جو نعت کے ناقدین ہیں جن میں صوفی افضل فقیر صاحب ہیں، علی عباس ندوی ہیں، ان لوگوں نے نثر کے اچھے جملوں کو بھی نعت کے ذیل میں شمار کیا، جیسے ظہور قدسی کا جو شبلی نامانی کا بڑا معروف حصہ ہے جہاں وہ آپ کی ولایت مبارک کا ذکر کرتے ہیں، تو ان جملوں کو بھی نعت ہی کہا گیا۔ لیکن جیسے کہ کثرت استعمال سے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت نعت جو ہے اسے عام طور پہ ان شعروں کے حوالے سے یعنی لیا جاتا ہے جن میں آپ کی تعریف کی گئی ہو۔ تو یہ تو نعت کے لفظ کا سفر ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا موضوع لگتا ہے، لیکن جتنا ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں نعت کی صنف کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پھیلتا ہوا اور پھیلا ہوا ایک موضوع ہے۔ چونکہ اس کا تعلق دنیا کی سب سے برگزیدہ شخصیت اور سب سے بڑے پیغمبر کے ساتھ ہے، تو کم و بیش آپ کی تعریف اور مدح سے ہوتا ہوا یہ لفظ جو ہے مختلف زبانوں میں، مختلف زمینوں میں، مختلف تہذیبوں میں سے ہوتا ہوا بہت سارے ذہنوں کے اپنے احساسات کو بھی شامل کرتا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جب نعت کا آغاز ہوا تو اس میں آپ کی تعریف کی گئی، آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف کی گئی، آپ کی صداقت کی، دیانت کی اور شجاعت کی تعریف کی گئی۔ پھر جب یہ پھر صنف جو ہے وہ ایران کی طرف منتقل ہوئی، فارسی میں آئی اور مدینہ منورہ سے دوری کا احساس ہوا تو پھر یہ دوری کے تصورات جو تھے یہ نعت کا حصہ بن گئے۔ پھر بار بار مدینہ شریف جانے کی خواہش جو ہے اس میں داخلی جو جذبات تھے انسان کے اپنے لکھنے والے کے وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ مدینہ میں جا کے مرنے کی، رہنے کی ایک خواہش جو تھی وہ شامل ہو گئی۔ اس طرح سے پھر جب ملت اسلامیہ مختلف مسائل سے دو چار ہوئی، اس میں جو افتاد اور جو مصیبتیں قوم کے اوپر پڑی، ملت کے اوپر، ان میں بھی جب وہ ان کا ذکر کیا گیا اور ملت اسلامیہ میں کی زبوں حالی کا رونا رویا گیا، تو اس میں وہ تمام کی تمام سیاسی، سماجی، سیاسی تحریکیں جو تھی وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے نعت کا حصہ بنتی گئی۔ پھر جب ایک منظوم سیرت کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، اس صنف کو، جیسے شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کی ہے، تو اس میں آپ کی غزوات، آپ کی سیرت، آپ کے واقعات، اسی طرح سے پھر حمد جو ہے وہ بھی نعت کا حصہ بن گئی، کیونکہ بہت سے جو نعتیہ قصیدے ہیں ان کے آغاز میں حمد کا استعمال کیا گیا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام جو تھے آپ کے ساتھی، ان کی تعریف کی گئی،
تو وہ منقبت صحابہ جو ہے وہ بھی نعت کا حصہ بن گئی. تو یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت کا موضوع ایک نامیاتی موضوع کے طور پہ، ایک زندہ موضوع کے طور پہ، اگرچہ آپ کی تعریف سے شروع ہوا، لیکن وہ آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی اخلاق، آپ کی سیرت، اور پھر آپ کے پیغام، پھر آپ کا جو ایک مقصد نبوت تھا، اور اس میں خاص طور پہ آپ کی تعلیمات جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور بنی نوع انسان پہ آپ کے فیض و برکات اور آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، اور پھر آپ نے ایک جو تعلیم توازن زمانے کو دی ہے، ہر بدلتے ہوئے زمانے میں وہ سارے کے سارے موضوعات کسی نہ کسی کرینے اور حوالے سے نعت کا حصہ بنتے گئے. تو یوں یہ ہے کہ وسعت کے حوالے سے نعت صرف ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پوری ایک کائنات ہے جو موضوعات کی ہے. لغوی اصطلاح سے قطع نظر اردو ادب میں نعت کا مطلب ایسا کلام ہے جو کہ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں ہو. جی. ایسے کلام میں عموماً مضمون پر زور زیادہ دیا جاتا ہے اور کلام کی ادبی، تکنیکی، تخلیقی، جمالیاتی پہلو نسبتاً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. آپ اپنی تحقیق کی روشنی میں جس طرح آپ نے ابھی یہ ایک نعت کی ایک وسعت بیان کی، اس یعنی جو یہ سوال ہے اس پہ آپ کا کیا رد و عمل ہوگا؟ اس میں اصل میں نعت چونکہ مختلف ادوار سے گزری تو بلا شبہ اس پہ ایسا دور آیا، اور شاید آج بھی وہ دور کہیں نہ کہیں ہو کسی شاعر کے پاس کہ جس میں اظہار محض جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کیا گیا نعت کے حوالے سے، اور یوں ایک مذہبی شاعری یا اخلاقی شاعری کے ذیل سے نعت کی تخلیق ہوئی. لیکن جب ہم ابتدائی دور سے بعد میں آباد کی طرف آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فنی طور پہ پختہ لوگوں نے بڑی فنی محاسن کے ساتھ اس صنف کو برتا ہے، اور اس میں ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے جو اچھے فن کے لیے ضروری ہیں. ہر زبان کی شاعری کے کچھ وہ پیمانے جن کے اندر ابدیت ہوتی ہے، آفاقیت ہوتی ہے، جن کے اندر اس زمانے کی شعری خوبیاں ہوتی ہیں، جنہیں ہم فنی محاسن کہہ سکتے ہیں، صنائع بدائع کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ایک ریدم کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، امیجز کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ذات کی انوالومنٹ جو ہے جو ہر فن پارے کے لیے ضروری ہے. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدت محض سے نکل کے ایک سچی جو صنف ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کچھ حد تک بہت سے ایسے غیر مسلم شاعر جنہوں نے تبرک و نعت لکھی، یا ہمارے بہت سے پرانے شاعر جنہوں نے ایک رسمی نعت نگاری کا آغاز کیا، ہمیں ضرور ایسے پرانی مسلموں میں ایسے نعتیہ شعر مل جاتے ہیں جس میں صرف عقیدت محض کا اظہار ہے. لیکن جب آپ کی ذات جو ہے وہ ایک شخصیت سے متعلق ہو کر بڑے فنکار کے جیسے علامہ اقبال ہمیں نظر آتے ہیں، محسن کاکور بھی نظر آتے ہیں، مولانا احمد خان بریلوی بھی نظر آتے ہیں، تو ان جو مشاہیر نعت گو تھے انہوں نے اظہار محض سے نکال کے، عقیدت محض سے نکال کے نعت کو ایک بہت بڑی یعنی صنف کے طور پہ متعارف کروایا ہے، جیسا کہ اردو شاعری کے بعد والے دوروں میں اور اس دور میں ہم اسے دیکھتے ہیں. تو جہاں تک اس کی نزاکت فن کا تعلق ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت جو ہے وہ صرف ایک موضوع ہے، اس کے ساتھ کوئی حیت خاص نہیں ہے. جی. تو یوں ہمیں ایک حیاتی تنوع اس کے اندر نظر آتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کا آغاز جو ہے وہ قصیدے سے ہوا، غزل کی فارم میں بھی بعض نعتیں لکھی گئیں، اردو کے آغاز میں بعض مصنویوں کی شکل میں یہ نعت نگاری ہوئی، لیکن کم و بیش جتنی بھی صنفیں اردو میں مروج رہیں یا ہیں اس میں ہمیں نعت ملتی ہے. اگر ہم اس کی تخصیص کریں کہ دوہے سے چلیں، قطعے سے چلیں، ربائی سے چلیں، اور پرانے گیتوں سے چلیں، اور اس کے بعد پھر مصنوی میں چلیں، قصیدے میں اور غزل میں خاص طور پہ، پھر جو اس کی حیاتی مختلف شکلیں ہیں جس میں مثلث ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، اور پھر جو باہر سے ہمارے ہاں صنفیں آئی ہیں جس میں آزاد نظم ہے اور معرہ نظم ہے، اور اب نظم جسے ہم کہتے ہیں نثری نظم وہ بھی ہے، بلکہ پروز پوئٹری، تو ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نعتیہ نمونے ملتے ہیں، یعنی ان تمام اصناف کے اندر اصناف میں ملتے ہیں، جس طرح ہائیکو وغیرہ اور سونٹ وغیرہ بھی باہر سے آئے. پھر جو یہاں کی مقامی زبانیں ہیں جن میں پشتو، سندھی، پنجابی، ان کے اندر بھی جو حیاتیں مروج رہی ہیں، اردو نعت کے شاعروں نے انہیں بھی برتا ہے، جن میں سی حرفی ہے اور 12 ماہے ہیں، ان میں بھی نعتیں لکھی گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت جو ہے وہ ایک یک حیاتی صنف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جتنی بھی اصناف کم و بیش اردو میں مروج ہیں انہیں شاعروں نے برتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس صنف کا چلن جس زمانے میں زیادہ رہا، مثلا انیس اور دبیر کے زمانے میں مسدس میں بھی نعتیں لکھی گئی، ربائی میں لکھی گئی، قصیدے میں لکھی گئی، لیکن آج کل غزل کی حیث جو ہے وہ بڑی
وسعت کے ساتھ، قوت اور شدت کے ساتھ ہے. تو آج کل اکثر جو غزلیں نعتیں لکھی جا رہی ہیں وہ غزل ہی کی حیث میں. تو یوں نزاکت کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے اور نوعیت کے اعتبار سے یہ صنف جو ہے ایک جداگانہ اصناف ادب میں شمار ہوتی ہے، اور بلا شبہ اس پہ تحقیق کرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی کیفیت سے جو ہے وہ محقق جو ہے وہ گزرتا ہے. یہ تو اس کے تمہیدی مباحث میں بعض باتیں ہیں. باقی جہاں تک اس کے آنے والے اگلے موضوعات کا تعلق ہے تو پھر میرے سامنے یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے پہلی بار ایک صنف کے طور پہ کب برتا گیا. تو اور یہ صنف جو ہے وہ کب، اس سے پہلے اگر میں ایک چھوٹی سی، آپ نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ آپ نے آزاد نظم، مسدس، غزل، قطع، مشنوی، ہر ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ ہوا ہے. اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ یعنی عرب میں کس طرح یہ استعمال ہوئی، جب ایران پہنچی دوری کا احساس ہوا کس طرح ہوا، پھر اس میں ایک فریاد بھی آ گئی، اس میں ایک سلسلہ بھی آ گیا. لیکن کیا جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہندوستان پہنچتے ہوئے آج کل کے دور میں جو ہمارے کچھ لکھنے والے ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، اور کچھ ہماری ایسی مشترکہ اسلام کی پرابلمز ہیں، مثلا فلسطین کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، بوسنیا کا معاملہ ہے، چیچنیا کا معاملہ ہے، کیا آپ کو کہیں ایسا ملتا ہے، کلام ملتا ہے جس میں ان حوالوں سے کوئی ذکر کیا گیا ہو؟ بلا شبہ اگر ہم اس موضوع کو شروع میں ہی ڈیل کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ملت اسلامیہ جس بھی مسئلے سے دو چار رہی اس کے اثرات اور اس کا عکس جو ہے وہ ہمیں نعت میں نظر آتا ہے. ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ملی درد مندی ہے وہ نعت کا کب حصہ بنی. غالباً سب سے پہلے جو ہے وہ جو ایک نوحہ سکوت بغداد پہ شیخ سعدی نے لکھا فارسی زبان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ملت اسلامیہ کے مجموعی زوال کے بارے میں پہلی ایک استغاثہ یا استمداد کی کیفیت تھی، جس میں شیخ سعدی نے بڑی درد مندی کے ساتھ بتایا کہ ملت اسلامیہ کن کن حالات سے دو چار ہے. اس کے بعد بر صغیر میں 1857 کے بعد مسلمان جس کیفیت سے دو چار ہوئے، اس حوالے سے مولانا حالی کی بڑی وہ معروف ہے نعت کے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کیا جب وقت پڑا ہے. ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ حالی سے ہمیں جو بر صغیر پاک و ہند میں لکھی جانے والی اردو نعت ہے اس میں ملی اور قومی جو موضوعات ہے اس کا شمول جو ہے وہ نظر آتا ہے. مولانا حالی کی مسدس دراصل ایک رد عمل کے طور پہ تھی اور مینٹل ریہیبلیٹیشن کے لیے تھی کہ مسلمان اپنے اندر پھر وہ پرانی عظمت رفتہ کا احساس پیدا کرے. تو انہوں نے آخر میں جو یہ مناجات شامل کی، اس میں بھی آپ سے استمداد کی ایک خواہش کا اظہار ہے، ایک بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑے سوچ کے ساتھ یہ مناجات اور یہ نظم ہمارے اکابرین کی دعاؤں میں اور ان کے معمولات اور وظیفوں میں شامل رہی اور بڑی درد مندی سے لوگ اسے گنگنایا کرتے تھے. مولانا حالی کے بعد ہمیں علامہ اقبال وہ نظر آتے ہیں، بڑے شاعر جنہوں نے اپنے زمانے میں جب طرابلس کی اور بلکان کی جنگیں ہو رہی تھیں تو اس کا ذکر حضور رسالت مآب میں اقبال کی بڑی معروف نظم ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لایا ہے. تو ان کا وہ بڑا معروف شعر جس اس نعت کا اس پہ ختم ہوتا ہے کہ حضور نظر کوئی کعب گینا لایا ہوں، یوں نظر آگے چلتی ہے کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو، چھلکتی ہے تیری امت کی آبروز میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو. جب وہ نظم پڑھا گیا تو اب تک وہ جو روح لرزتی ہے اس کیفیت سے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے کس طرح اس کیفیت کو لیا ہوگا. اس کے بعد پھر تحریک خلافت، اور تحریک خلافت کے بعد پھر یہ ہمارے ہاں جو سکوت ڈھاکہ کا اور دوسری جنگوں کا مسئلہ، اور اس کے بعد پھر یہ کشمیر، افغانستان اور یہ بوسنیا اور چچنیا جیسے کہ آپ نے کہا ہے. اس کے بارے میں کچھ شعر جو ہے وہ آپ کو، اگر ہم اس کا معکوس طور پہ شروع کریں تو چیچن کی فضاؤں میں ہے حالے تیری دین کے، چیچن کی فضاؤں میں ہے حالے تیرے دین کے، برفاب ہوا میں ہے اجالے تیرے دین کے، مردان پراسرار شہادت طلب احرار، سرشار تیرے عزم کے پالے تیرے دین کے، اور رخشندہ ہیں کیسے تیرے غزوات کی ذو سے، ہیں ان کے ارادوں میں حوالے تیرے دین کے. اس طرح بلکان کے بارے میں بوسنیا کہ رہے ان غازیوں کے تپتے سینوں پر تیرے دین کا تیرے ایمان کا سایہ، اور تمنائی تیرے لطف و کرم کے ہیں شہا بلکان پر قرآن کا سایہ. اس طرح وہ جلنے لگے اب سرب و صنوبر میرے آقا، حفیظ طاہر صاحب کی بڑی خوبصورت ایک نعت جو ہے وہ اس پس منظر میں ہے افغانستان کے.
اور تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے، میرے ہادی کوئی پیدا ہو سحر کی صورت، سخت درماندہ ہے کشمیر و فلسطین میں ہم، اب تو آ جائے نظر فتح و ظفر کی صورت. آپ نظامی کے. پھر حافظ لدھیانوی صاحب کی یہ شعر دیکھیے کہ جو انبیاء کے قدم سے تھی مقتدر وہ زمین، ہوئی ہے قوت باطل کے آج زیر قدم، وہ ارض پاک ہے سہونیت کے قبضے میں، غبار راہ میں ہے شور نالہ و ماتم، اور ڈٹے ہوئے ہیں یہ سیلاب کفر کے آگے، مجاہدین کے ہر چند ہیں بہت ہی کم، گزر گئی ہے قیامت ترے غلاموں پر، عدو نے ڈھائے ہیں افغانیوں پہ ایسے ستم، کوئی ہو غیب سے امداد ہے شہ بتا، تیرے ہی نام سے قائم ہے آسیوں کا برم. تو یہ ایک بڑی طویل ایک تاریخ بن جاتی ہے اس طرح. لیکن یہ ہے کہ زندہ شاعروں نے زندہ حسیات کے ساتھ ان تمام مصائب کو، یعنی ان تمام موضوعات کو نعت کا حصہ بنایا ہے. اور جدید نعت جو ہے، اگر آپ گزشتہ 10-20 سال کی نعت دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ معاشرتی، وہ سیاسی، وہ جھلکیاں اور وہ اثرات نظر آئے ہیں جن سے ملت اسلامیہ دو چار ہے. تو ہم پہلے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. تو اس میں جب یہ تمہیدی مباحث کے بعد یہ سوال آیا کہ سب سے پہلے نعت ایک باقاعدہ صنف کے طور پہ ہمارے سامنے کب ہوئی، تو اس میں ایک سیرت نبوی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کفار اسلام کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے تھے اور آپ کی حجب شعروں میں کہہ رہے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے تم میں سے جو زبان کے ساتھ بھی میری مدد کرے. اس میں پھر حضرت حسان بن ثابت آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں کفار کی حجب کا جواب دوں گا. تو سیرت کے اس موڑ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لسانی جہاد کا آغاز ہوا اور نعت ایک صنف سخن کے طور پہ متعارف ہوئی. اس میں پھر عبداللہ بن رواحہ، کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے بعد ایسے کم و بیش 200 صحابہ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے تھوڑے یا زیادہ شعر جو ہیں وہ کہے ہیں. اور یوں ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی زندگی ہی میں نعت ایک صنف سخن کا درجہ اختیار کر گئی. ایک اور بڑا دلچسپ یہاں واقعہ یہ آتا ہے کہ آیا آپ سے پہلے بھی نعت کہی گئی، جی لیکن وہ اس میں تحقیق کے دوران میں بہت سے ایسے شعر ملے اور بہت ایسے مبشرات کا ذکر قدیم حوالوں میں، قدیم کتابوں میں نظر آیا، جس میں یہ تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور جب وہ آئیں گے تو وہ ایک بہتر نقشہ جو ہے وہ دنیا میں قائم کریں گے. تو اس زمانے میں ایک نبی موعود کا اور پیغمبر موعود کا یا نبی منتظر کا تصور قائم و دائم تھا. تو ہم جب اس کی تلاش میں جاتے ہیں تو آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت سے بھی بہت قبل ہمیں بعض ایسے شعر مل جاتے ہیں جن میں تعریف کی گئی ہے آپ کی اور آپ کی پیشینگوئی کی گئی ہے. آپ کا یہ جو تحقیقی مقالہ ہے یہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ آپ کیا عصر حاضر یہ میں نے آج کل کا عصر جو جدید کے بعد پھر میں عصر حاضر میں آیا ہوں. تو عصر حاضر میں یہ ہے کہ کیا ہمیں پاکستان کی پوری موومنٹ جو ہے اس میں ہمیں بہت سے شاعر تو ایسے ملے جو پہلے بھی لکھ رہے تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی جنہوں نے لکھا، جیسے بہزاد لکھنوی ہیں، ماہر القادری ہیں. ان کا یہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، یہ پہلے بھی بہت معروف تھا، پڑھا جاتا تھا میلاد میں، بعد میں بھی. اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 65 کی جنگ کے بعد خاص طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی انوالومنٹ کے ساتھ ہمیں نعت یا شاعری جو ہے اس کا ظہور نظر آتا ہے. اور نعت جو ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے، فن کی طرف بڑھ رہی ہے. اس میں سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ عبدالعزیز خالد جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. جی وہ اگرچہ ان کا اپنا ایک خاص سٹائل ہے، لیکن انہوں نے تمدنی اور تہذیبی شعور کے ساتھ نعت کی صنف کو برتا ہے. اور من ہمنا، فارکلیت، ابدہو اور ہمتایا، بڑی طویل نظمیں، بلکہ یک کتابی نعتیں جو ہیں، پوری کتاب جو ہے وہ ایک نعت میں اس میں دی ہے. اس سے نعت جو ہے وہ اس میں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں اعتبار سے اضافہ ہوا ہے. اپنے سٹائل کے اعتبار سے، پھر اس میں جو ان کے روانی ہے، جو ان کے تشبیہات ہیں، جو تلمیحات کا پورا سسٹم ہے، جو میتھولوجی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور بہت سی علوم اور بہت سی زبانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو بڑے ایک وکیل یا بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ایک مخترع، ایک اپنے طور پہ ایک اختراع کرنے والے وہ میں یہ ایک نعت نگار نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حافظ مظہر الدین ہیں، ان کے ہاں شیفتگی ہے، وارفتگی ہے، انہوں نے نعت بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھی. پھر ہمیں حفیظ طائب نظر آتے ہیں. حفیظ طائب ایک ایسی معروف شخصیت ہے نعت کی دنیا میں جنہوں نے جدید اور قدیم دونوں سے رابطہ رکھا. نئی نسل پہ بھی ان کے اثرات جو ہیں وہ واضح ہیں.
انہوں نے تدوین کے طور پہ، تحقیق کے طور پہ اور تخلیق کے حوالے سے نعت کی بڑی خدمت کی. اور اگر ہم جدید نعت کاران کی فہرست بنائیں تو ان میں جو اوپر کے ایک دو نام ہیں ان میں ایک نام آئے گا کہ انہوں نے خود بھی نعت لکھی، بہت سے لوگوں کی نعت کی تدوین بھی کی اور بہت سے لوگوں کی نعت کی اصلاح بھی کی. یوں ایک ایسا دبستان ترتیب دیا جو جدید حوالہ رکھتا ہے نعت کا. حفیظ طائف صاحب کا ان کی اپنی کتاب جو ہے صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما، جدید نعت کے بڑے نمائندہ مجموعے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی نامور شخصیت حافظ الدہاندی کی ہے. ان کے 17 کے قریب مجموعے چھپ چکے ہیں اب تک. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بہاؤ اور روانی اور ایک کانسٹنٹ جو ایک وابستگی، مسلسل ایک وابستگی کسی قسم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نعت کے ساتھ رکھی. اور وہ اس حوالے سے سر فہرست ہیں کہ جتنے نعتیہ مجموعے ان کے چھپے ہیں اب تک کسی اردو شاعر کے نہیں چھپے. اس کے ساتھ حافظ صوفی محمد افضل فقیر ہیں. ان کی جان جہاں کے نام سے جو نعتیہ کتاب ہے، پھر نعتیہ رباعیات بھی ہیں. شاہ حبیب الرحمہ کے نام سے ان کا عربی نعت اور حمد کا مجموعہ بھی ہے. پاس اعتبار کے حوالے سے فارسی نعت بھی لکھی. یہ ہمارے شاید سب سے باکمال پڑھے لکھے ہمارے ایک نعت کار تھے جنہوں نے تحقیق نعت میں بھی کچھ مقالے لکھے اور تدوین نعت، تخلیق نعت میں بھی بہت اچھے نمونے پیش کیے اور بڑی خوبصورت نعت جو ہے وہ لکھی. اس کے بعد پھر جدید دہائیوں میں جو 70 اور 80 کی دہائی ہے، ہمیں پوری ایک کھیپ ملتی ہے جن میں نعیم صدیقی، راسخ عرفانی، مظفر وارثی، اعظم چشتی، یاسی کرنالی، بشیر ناظم، راجہ رشید محمود، مسرور کیفی، ذکی قریشی، احسان دانش، عبد الکریم سمر. ان کی تعداد 200-300 کے قریب ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ 50 کے بعد دیکھتے ہیں گراف یعنی نعت کی چھپی ہوئی کتابوں کا، تو وہ بتدریج بڑھتا نظر آتا ہے. اس میں ایک تو تعداد کے حوالے سے اضافہ ہوا، پھر یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب اردو غزل کہہ کے ادھر آئے تھے جیسے حافظ الدہاندوی ہیں اور دوسرے احسان دانش ہیں، ان کے پاس فنی پختگی تو پہلے بھی تھی. جب وہ دل آویزی جو غزل کے اندر تھی وہ نعت کے اندر آئی تو نعت بھی بہت ان کی خوبصورت ہو گئی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وسعت کے ساتھ ساتھ ایک حیاتی تنوع جو ہے اس دور میں، جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ آزاد نظم اور مرہ نظم، تو یوں یہ جو پورا دور ہے گزشتہ 25 سال کا، اس نے اتنے مجموعے دے دیے ہیں نعت کے اور ایسے ایسے باکمال اس میں فنی محاسن پیش ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی صنف کے ساتھ اردو نعت کا موازنہ کرنا چاہیں تو یہ اپنے جو داخلی میرٹ ہے اس کی بنیاد پہ، یعنی عقیدت محض کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ نعت جس خوبصورتی کے ساتھ احمد دین قاسمی نے کہی ہے، خالد احمد نے اس دور میں کہی ہے، عارف عبد المتین صاحب نے کہی ہے، اور نئے ہمارے جو ساتھی لکھنے والے ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے جن میں کوثر علی ہیں اور بعض ایسے گمنام شاعر ہیں جن کے ابھی نعتیہ مجموعے بھی نہیں آئے، جن میں خالد اقبال یاسر ہیں، جن میں جلیل عالی ہیں، اظہار الحق ہیں، اجمل نیازی ہیں، اور انہوں نے نجیب احمد نے اور فیصل اجمی، ان لوگوں نے ایسی ایسی خوبصورت نعتیں کہی ہیں کہ جب ان کے دواوین چھپیں گے تو اردو نعت پورے ہمارے اردو ادب کو جو ہے وہ سرخرو کرے گی. انہوں نے نئی ترکیبیں وضع کی ہیں نعت میں اور یہ بہت بڑا کام ہے. پہلے وہ ترکیبیں غالباً جہاں تک میرا تعلق ہے، اب میرے مطالعے کا تعلق ہے، میرے ساتھ میں نے وہ ترکیبیں نہیں دیکھی. اور دوسری اہم بات ریاض مجید صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ رباعیات کی مختلف بحور میں جو انہوں نے تجربے کیے ہیں، میرا خیال ہے شاید پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے رباعیات کی بحور میں، مختلف بحور میں اتنے زیادہ تجربے کیے ہیں. اور جہاں تک نعت کے تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ 5 مجموعے ان کے نعت کے وہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ شائع غالباً ایک ہی ہوا ہے، صلی علی النبی غالباً اس کا نام ہے، اور باقی 4 مجموعے ابھی زیر ترتیب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائل پور میں جتنے نعت کا کام ہوا ہے، میرے خیال میں لاہور اور کراچی کے مقابلے میں میرے خیال ہے سب سے اہم کام یہاں ہوا ہے. کوئی یہاں میرے مجموعے غالباً 19 مجموعے میں نے نعت کے میں نے مرتب کیے ہیں اور لکھے ہیں، اور اسی طرح دوسرے احباب نے نعت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. نعت میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نعت میں یہ آزاد نظم اور مرہ نظم جو داخل ہوئی ہے اب، اور خاص طور پر چونکہ ریاض مجید صاحب غزل کے شاعر تھے، انہوں نے تغزل جو پیدا کیا ہے نعت میں، وہ میرے خیال منفرد ہی کہہ سکتے ہیں. میرا تو سفر کا ساتھی ہے، میں نے اس کے بہت سفر کیے ہیں.
मैं अगर ये कहूँ कि आधी दुनिया घूम चुके हैं तो शायद ये भी मुबालगा ना हो। इसमें सारे सफर शामिल हैं और बिलखसूस ये थाईलैंड और फार ईस्ट के अलावा अर्ज मुकद्दस का सफर भी। वहां फिर मैं एक और राजनीति को देखता हूँ कि थाईलैंड में और बैंकॉक में, सिंगापुर में वो बाज़ का निकर पहनकर सड़कों पर सैर करता हुआ नजर आएगा, लेकिन यही रियाज जब मेरे साथ मक्का और मदीना होता है तो वहां मुझे इसकी रिकत देखी नहीं जाती। और वहां जो ये नातें कहता है फिर वो तोहफे होते हैं जो लेकर वहां से आता है, और उन नातों को सुनकर कई लोग जो है आराम बांध लेते हैं कि आए हम उस एंगल से भी देखें उन जगहों को जिससे रियाज मजीद देखता है। सब लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहाँ सलाम पेश करते हैं, लेकिन सलाम पेश करने की कैफियत को जिस तरह रियाज मजीद ने कलम बंद किया है, मुझे इस तरह का कोई मजमून किसी और जगह नजर नहीं आया। वो कहते हैं, सलाम कहते हुए हम न देख पाए मगर, सलाम कहते हुए हम न देख पाए मगर, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। इस किस्म की कैफियत जो हैं वो उन्होंने नात में अजीबोगरीब अंदाज में बयान की है, और एक ऐसा पैराया इख्तियार किया है और एक ऐसा लहजा उनका सामने आया है जो उन्हीं का हिस्सा है। डॉक्टर साहब की खुसूसियत ये थी कि ये किताब ढूंढने में बहुत ही दिलेर वाक़या हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जितना कुछ मवाद इन्होंने मुहैया किया है हम शायद खुद भी मुहैया ना कर सकते। मेरा क्योंकि थीसिस बिल्कुल मुख्तलिफ था, जुबान मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बावजूद जो मुबादियात और मुबाहिस और मौज़ूआत और मुहर्रिकात थे वो एक जैसे थे। इसलिए रियाज मजीद साहब से मसलन उनके थीसिस में जो नात पर लफ्ज़ पर जो काम उन्होंने किया है वो बड़ा वकी काम है कि अगरचे वो अरबी के आदमी नहीं है, लेकिन अरबी हवाले से और पूरी 14 सदियों से नात के लफ्ज़ का जो इर्तिका सामने आया है वो कई जगह उसको शामिल भी किया गया और कई वकी किताबों में उसका हिस्सा भी शामिल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ पहली दफा उन्होंने लोगों को ये बराबर कराया कि ये नात का लफ्ज़ किस तरह सदियां गुजर के यहाँ तक पहुंचा है। फिर उनके यहाँ एक बात खूबी जो ये है कि नात में एक बहुत बड़ा मसला जो पैदा होता है वो ये होता है कि आदमी की पसंद नापसंद बड़ी जोर, मेरे कुछ नजरियात हैं, मेरे कुछ अकायद हैं, मेरे कुछ रुझानात हैं, मैं उसकी तरफ मायल होकर उस किस्म की नातों को तरजीह देता हूँ और दूसरी नातों को नजरअंदाज कर देता हूँ। रियाज मजीद ने पहली दफा ये साबित किया कि उसका अपना कोई रुझान नहीं है, बल्कि उसने सब कुछ सामने लाना है जो बर्रे सगीर की खिदमत है इस सिनफ़े सुखन के हवाले से, और बहुत ही उन्होंने गैर जानबदाराना तजज़िये किए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने अक्सर थीसिस देखे हैं, बहुत से मकाला नगारों का मैं निगरान भी रहा हूँ, मैंने अक्सर झुकाव देखे हैं लोगों के ज़हनों में, अक्सर लोगों की जानबदारियां देखी हैं, जबकि रियाज मजीद के यहाँ कोई जानबदारी नहीं है। उसने हर चीज को बिल्कुल उसके असल तनाजुर में देखा है और बहुत अच्छी तरह उस पर तबसरा किया। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उनका थीसिस हवाला बन गया था दूसरों के लिए। होता यह है कि आमतौर पर तहकीक वालों का तनकीद का खाना खाली होता है। रियाज मजीद को ये फायदा हासिल था कि उसमें तहकीक की लगन भी थी और उनमें ये तनकीदी शऊर भी था कि वो तज्जिया करके उन नातों की जो फिक्री असासा है उसे हमारे सामने ला सके। मैं समझता हूँ कि इस किताब में उन्होंने यकीनन कामयाबी हासिल की है और इसमें जो चीज़ें मसलन बचा खुचा माल उसमें था वो जो मतन में शामिल करना चाहते थे वो निकाल के मैंने ज़मीने में डलवा दिया। इस तरह आप देखेंगे कि इसके साथ कोई 7 ज़मीने लगे हुए हैं। मसलन लुगत के बारे में अहादीस नबवी के हवाले से वो उस लुगत के इस्तेमाल के बारे में जो बातचीत की वो चूँकि बुनियादी तौर पर इस मौजू से मरबूत तो थी लेकिन इतनी मरबूत नहीं थी, इसे अलग कर दिया। अस्माए रसूल इन्हें भी अलग किया गया। फिर कसीदा बरदा की जो शरह लिखी गई है उन्हें भी अलग किया गया। मिलाद नामे, गैर मुस्लिम शुअरा की का नाती अकलाम, खवातीन की नाती गोई। इसी तरह फिल्मों में या रिकॉर्डों में जो नातें आई हैं उनके औसाफ चूँकि दूसरी नातों से मुख्तलिफ है उन्हें भी अलग कर दिया गया। अगर हम रियाज मजीद साहब के प्लान के मुताबिक चलते
تو یہ 8-10 ضخیم جلدوں کا مال تھا. لیکن یہ بعد کی باتیں، اب چاہے وہ اس پر مزید کام کرتے رہے، لیکن یہ ایک بنیاد بن گئی اور انہیں ڈگری مل گئی، اور یہ کتاب جو ہے چھپ کر قارئین کے سامنے بھی آ گئی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ لمبا اگر منصوبہ ہوتا اور اسی انداز بھی کیا جاتا تو پھر اس کے چھپنے کا مسئلہ بھی ہوتا اور اس کے دوسروں تک پہنچنے کا مسئلہ بھی رہ جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی دیانتداری اور محنت سے سمیٹا ہے. ان میں ایک لگن ہے کام کرنے کی، اور اس موضوع سے جو ان کا ایک جذباتی ربط ہے اس نے بھی ان کی مدد کی. اگرچہ پی ایچ ڈی سے کہیں زیادہ یہ ڈی لیٹ کا موضوع تھا، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اتنا کام کیا ہے اس میں جو ڈی لیٹ کے لیے ضروری تھا. اس طرح میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم کتاب جو ہے چھپ کر ہمارے سامنے آئی. اور اتفاق کی بات ہے کہ جن دنوں انہیں ڈگری ملی، میں اقبال اکیڈمی کا بھی ان دنوں ڈائریکٹر تھا، اور یہاں سے اس منصوبے کو منظور کرا کے میں نے اسے شائع کرنے کے لیے پریس میں بھجوایا. اس طرح گویا دو تین حیثیتوں سے اس تھیسس کے ساتھ میرا ایک علاقہ رہا ہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ اس کی ریلیونس یہ بنتی ہے اس کتاب کی کہ وہ عاشق رسول تھے، اور ان کی جو شاعری ہے اس کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہر لحاظ سے یہ ایک اہم تاریخی، تحقیقی اور تنقیدی دستاویز ہے، اور ہمارے چند ان مقالوں میں سے ہے جن پر بجا طور پر پنجاب یونیورسٹی ناز کر سکتی ہے.